بھائیوں کے حقوق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم خاک سے اٹھے ہو، کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو برے کو اچھا، اور برا ہے تو اچھے کو برا کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے، کمی ہے تو نظروں کی۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے۔ جاہل محض جیت کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد سنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا موقع نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر چاہے اس کا تعلق
کسی بھی قوم سے ہو اور اس کا ماضی کیسا بھی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس چیز کا پورا یقین ہے اس کا نام موت ہے۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کا کوئی محبوب ترین ساتھی یا کوئی چیز اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ایسا کرنے والا انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ جب زندہ آدمی کی انا مر جاتی ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔